إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگوں، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، اللہ کی طرف سے فرض ہیں، ضروری ہیں، اس سے تمہارے پاس تقوی پیدا ہوگا. میرے دوست، تقوی پیدا ہوگا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے خواہشات پر کنٹرول کرے گا. جب کھانا ہے کھائے گا، جو کھانا ہے کھائے گا، جیسے کھانا ہے کھائے گا، جب پینا ہے پیے گا، جب جیسے پینا ہے پیے گا، جو پینا ہے وہ پیے گا. اس کو کہتے ہیں تقوی. جو دیکھنا ہے دیکھے گا، جب دیکھنا ہے دیکھے گا، جیسے دیکھنا ہے دیکھے گا. جو نہیں دیکھنا ہے وہ نہیں دیکھ سکتا. اس کو کہتے ہیں تقوی. روزے کا مطلب عربی زبان میں کہتے ہیں الامتناع، رک جانے کا مطلب ہے، رک جانا. انسان روزے میں ہر وہ چیز جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے اس سے بھی رک جاتا. اگر آپ کا بچہ روزہ رکھنے والا بن جائے گا تو آپ پھر میرے پاس، مولانا لوگوں کے پاس، ڈاکٹروں کے پاس نصیحتوں کے لیے لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں آپ کے بچے کی کامیابی کی گواہی دے سکتا ہوں. جو بچہ اپنے کھانے پہ کنٹرول کر سکتا ہے، اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے، وہ بچہ اولمپک میں گولڈ میڈل لائے گا، میڈیکل میں گولڈ میڈلسٹ بنے گا، دنیا کا اچھا ڈاکٹر بنے گا، دنیا کا اچھا کامیاب بزنس مین بنے گا. اس کی گواہی میں دیتا ہوں، دنیا دیتی ہے، اور ہمارا دین اس کی گواہی دیتا ہے. افسوس، اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں قرآن میں بیان فرمائی ہیں اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں، ہم بھول گئے وہ قصوں کو. تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. عقل مندوں نے بات کہی. صحابہ نے ایران، عراق، کوفہ، بصرہ، سیریا، اردن، جوڑن، مصر، یہاں تک ان کا دین پہنچ گیا، ان کا اسلام پہنچ گیا، کیرلا تک پہنچ گیا، سندھ تک پہنچ گیا، دنیا کے آدھے آدھے حصے میں پہنچ گیا. وہ بریانی کے مقابلوں میں اپنا ٹائم نہیں لگاتے تھے، گانے بجانوں میں اپنا ٹائم نہیں لگاتے تھے، بکروں کو لڑانے، مرغیوں کو لڑا کر اپنی کوٹھیوں کو بیچنے والے نہیں تھے وہ لوگ. کبوتروں کے مقابلے کر کے اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو تباہی اور بربادی کے راستے پہ ڈالنے والے نہیں تھے وہ لوگ. آدھے سال سے زیادہ روزے رکھنے والے تھے وہ لوگ. آج مجھے بی جے پی کا خوف نہیں ہے، دنیا والوں کا خوف نہیں ہے. ہمیں باہر کے لوگ شکست نہیں دیتے ہیں، ہمارے اپنے خواہشات، اپنی ذاتیات اور اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ اپنا مسئلہ ہے. اور اپنے ہی خواہشات سے باہر
اگر ایک انسان نکل سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ روزے دار بن جائے اور روزہ اس کو تقویٰ لاتا ہے۔ جو انسان اپنی خواہشات سے شکست کھا جاتا ہے، اس کو اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں، اپنی ایک فطری ضرورت ہے عورتوں کی طرف میلان، انکلائنیشن ٹوارڈز دی گرلز، اگر اس پہ وہ اپنا کنٹرول نہیں کر سکتا، اپنی جنسی خواہشات پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، تو وہ انسان کبھی بھی نہ اپنی پڑھائی میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ اپنی تعلیم میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ انسان کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا جب آ جاتا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میرا وقت، میری صلاحیتیں، میرا دماغ، میرا ذہن کس جگہ لگنا چاہیے، پروڈکٹیویٹی کدھر ہونی چاہیے، کامیابی کدھر ہے اس کو، تو اس سے قوموں کا فائدہ ہوتا ہے۔ میرے دوست، جو لوگ دنیا میں کامیاب ہیں، میں صحابہ کے قصے بتا کے آپ لوگوں کو سلانے کے لیے نہیں آیا یہاں پر، میں یہاں پہ آپ کے اپنے دشمنوں اور دوستوں کے قصے سنا کر آپ کو جگانے کے لیے آیا۔ میں جو لوگ اس دنیا میں کامیاب ہیں، جو لوگ آج حکومتوں پہ ہیں، ایسا آنکھ جھپکتے ہی دوسرے دن ان کو حکومتیں نہیں ملی، ان لوگوں نے شادیاں نہیں کی، ان لوگوں نے قربانیاں دی۔ آج بھی اگر اس خطبہ کی منبر مجھے اجازت نہیں دیتا، لیکن اگر کہنا چاہوں تو مجھے اجازت دیجیے کہ ہم اگر برہمنوں کو دیکھتے ہیں یا کہ پٹھانوں کو دیکھتے ہیں کہ پٹھان اس لیے جانے جاتے ہیں کہ ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، برہمن اس لیے جانے جاتے ہیں کہ وہ ذہین ہوتے ہیں۔ یہودیوں کا ذکر کروں تو دنیا میں جتنے نوبل پرائز ملے ہیں اس میں سے 50% سے زیادہ نوبل پرائز یہودیوں کو ملے ہیں، جبکہ دنیا میں ان کی آبادی 2% سے بھی کم ہے، اور مسلمانوں کی بہت آبادی ہونے کے باوجود بھی پرسنٹیج میں اگر دیکھا جائے تو 1% بھی ان کے نوبل پرائز اویلیبل نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہمارے لیے گارنٹی کی دلیل ہے، یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ اگر ہم سچے مسلمان ہوتے تو دنیا ہمیں کہیں بھی پیچھے نہیں کر سکتی۔ ہم لوگ گانوں سے ہار گئے، ہم لوگ فلموں سے ہار گئے، ہم لوگ مجروں سے ہار گئے، ہم لوگ ناچنے گانے والوں سے ہار گئے، ہم لوگ کھیلنے کودنے والوں سے ہار گئے، اس لیے کہ ہمارے بچوں کو اپنے خواہشات پہ کنٹرول کرنا نہیں آیا۔ ہمارے بچوں کو اپنے خواہشات پہ کنٹرول کرنا نہیں آیا۔ آج اگر آپ برہمنوں کو دیکھیں، یہودیوں کو دیکھیں کہ ٹاپ موسٹ ایریاز ان کے ہمیشہ ہوتے ہیں، ان کے گھر میں سب ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کے گھر میں سب بزنس مین ہوتے ہیں، سب چارٹر اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں، سب کوالیفائڈ پیپل ہوتے ہیں، اور ہمارے بچے، ہمارے نسل میں، ہمارے خاندانوں میں ایک آدمی باہر جا کے 1,00,000 2 لاکھ کمانے لگتا ہے، اور گھر میں جب تھوڑی فراوانی آتی ہے تو ہمارے بچوں کی پڑھائی خراب ہو جاتی ہے، ہمارے بچوں کی، ہمارے خاندانوں کا ٹائم شادی بیاہ میں خرچہ ہو جاتا، ہمارے خاندانوں کے کپڑوں میں، شو میں جو ہے نا ہمارا پیسہ ختم ہو جاتا۔ باہر جا کے کہیں ایک آدمی قربانی دے کے اگر کچھ کماتا ہے تو اس کا نتیجہ خاندان کی تباہی اور بربادی کی شکل میں نکلتا ہے، ترقی کی شکل میں نہیں۔ اور یہ یہودی اور برہمن اور یہ پٹھان جن کی بات بہادری کی کر رہا تھا میں، ذہانت کی نہیں، یہ لوگ دیکھیں گے آپ کہ یہ لوگ آج بھی، ان کا باپ کروڑپتی ہو سکتا ہے، پرائم منسٹر ہو سکتا ہے، پریسیڈنٹ ہو سکتا ہے، MP MLA ہو سکتا ہے، لیکن بچہ برابر 15 گھنٹے محنت کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے جینا ہے، جینے کے بعد اس درجے پہ پہنچنا ہے، یہ میرے خاندان کی پرمپرا ہے، یہ میری نسل کی پرمپرا ہے، یہ میرا نام ہے، میرے اپنے خاندان پہ کلنک نہیں بن سکتا، میں دھبا نہیں بن سکتا۔ کھانے کے لیے اس کے پاس بہت ہے، پوزیشن کے لیے اس کے پاس بہت ہے، اسٹیٹس کے لیے، واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں ڈالنے کے لیے اس کے پاس بہت ہے۔ ہمارے بچے یسرنل قرآن پڑھتے ہیں تو اخباروں میں چھپتا ہے، لوگوں کے بچے نوبل پرائز بھی لیتے ہیں تو کہیں کچھ نہیں اس کی خبر پہنچتی ہے۔ کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟
آپ بولیں گے میں کیا باتیں کرنے کے لیے آیا، یہ باتیں روزے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ کتب علیکم الصیام، بھوکے رہنا سیکھ جاؤ تو تمہاری جنسی خواہشات، سیکشول ڈیزائرز، تمہارے کھانے کی خواہشات اور تمہارے جنسی خواہشات، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اپنے سیکشول ڈیزائر کو نوجوان بچہ تڑپتا رہتا ہے، گانے دیکھتا، بچیوں کو دیکھتا، فلمیں دیکھتا۔ اگر ایک نوجوان بچے کو یہاں بٹھا دیا جائے اور وہاں پہ جو ہے نا لڑکیوں کا ایک ڈانس اور میوزک اور گانا رکھ دیا جائے، اس سے بولے کہ ادھر مت دیکھو مت جاؤ، تو ہمارے بچے فیل ہو جائیں گے۔ تو وہ ہم کو یہ روزہ سکھاتا ہے، لعلکم تتقون، اپنے نگاہوں پہ کنٹرول کرو، اپنے جذبات پہ کنٹرول کرو، اپنے خواہشات پہ کنٹرول کرو۔ میں تو ابھی شرح کیا تھا، میں آپ کو آگے چل کے سناتا ہوں اللہ کے رسول نے کیا کہا۔ پیارے نبی نے فرمایا اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يفسق فإن صابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم۔ آپ نے یہ احکامات بہت سنے، ایسی حدیثیں بہت سی سن لی، ایسے احکام بہت سن لیے۔ وہ احکام تو آپ سنتے ہیں، وہ احکام کا مقصد اور مطلب اور مفہوم بتانے کی میں آج کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ پیارے نبی نے بیان بالکل صاف انداز میں، میرے بھائیوں سے میرے بہنوں سے گزارش ہے تھوڑا سا توجہ سے سنیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کلیئرلی کہا، اذا کان یوم صوم احدکم، جس دن آپ روزہ رکھیں، فلا یرفث، کوئی سیکشول ٹاک، کوئی سیکشول بات، کوئی سیکشول انکلائنیشنز، جنسی خواہشات، جنسی باتیں، لڑکیوں کی خوبصورتی، پیار و محبت کے رومانٹک گانے، گانے ہوتے ہی کیا ہیں؟ ساری فلم انڈسٹری، سارا فلم فیشن، سارے باتیں، سارے گانے ہوتے ہی کیا ہیں؟ یہ انسان کے سیکشول ڈیزائر سے متعلق ہوتے ہیں۔ جب انسان 12، 13، 14 سال کا ہوتا ہے، اس کے ہارمونل چینجز ہو جاتے ہیں، تو اس کے پاس ایک فطری خواہش پیدا ہوتی ہے اپوزٹ سیکس کی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہے تاکہ ہم شادی کریں، بچے پیدا ہوں، نسلیں بڑھیں، اس دنیا میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، کوئی ضرورت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے زندہ رہنے کے لیے چند لقموں کی ضرورت بھی ہے کھانے کی۔ جب آپ کھانے پہ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اپنی جنسی خواہشات، دیٹ از دا سیکشول ڈیزائرز کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، تو جان لیجیے آپ کے بچے فجر میں اٹھنے والے بن جائیں گے، آپ کے بچوں کے پیٹ بڑے نہیں ہوں گے، آپ کے بچوں کا ویٹ زیادہ نہیں ہوگا، آپ کے بچوں کو ناخن نکالو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے بچوں کو کلاس میں فرسٹ آؤ بول کے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چونکہ ان کو سیکشول ڈیزائرز پہ اور کھانے پہ جب کنٹرول آ گیا تو یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کی زندگی میں خود بخود ڈسپلن آ جائے گا، ان کے زندگی میں خود بخود صفائی آ جائے گی، ان کے زندگی میں خود بخود جو ہے نا ایڈمنسٹریشن سکلز پیدا ہو جائیں گے۔ وہ بچوں کا ٹائم پازیٹیو ٹائم ہوگا، پروڈکٹیو ٹائم ہوگا، کمپیٹیٹیو ٹائم ہوگا۔ ہمارے بچوں کو پھر یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہم تعلیم میں پیچھے ہیں، کیونکہ ہمارے بچے تعلیم تو ان کے لیے تو پھر کھیل کود بن جائے گی۔ جو آدمی اپنے جنسی خواہشات پہ، اپنے بھوک اور پیاس پہ کنٹرول کر سکتا ہے تو اس کے لیے پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ آئی میری بات سمجھ میں میرے دوست؟ کیوں ہم پیچھے ہو گئے؟ آج ہمارے روزے بھی کیسے روزے ہیں؟ پیٹ بھر کے ہضم نہیں ہوتا، کھٹے ڈکارے آنے لگتے ہیں، اتنا سحری میں کھا جاتے ہیں اور اتنا ہی افطار میں کھا جاتے ہیں۔ آن ریکارڈ یہ چیز موجود ہے، آن ریکارڈ یہ موجود ہے کہ مسلمان رمضان میں عام دنوں سے زیادہ کھا جاتے ہیں۔ خالی ایک احساس کہ ظہر کا کھانا مس ہو جا رہا میرا، اس فکر میں ظہر سحری میں بھی کھا گئے، افطار میں بھی کھا گئے، پھر اس کے بعد مغرب بعد بھی، پھر اس کے بعد رات بھی، اس کے بعد رات میں جاگتے ہیں، پوری رات کھاتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا تھا؟ ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، ارے بھوکے رہنا سیکھو، چند لقمے کھا لو، تمہاری گردن، تمہارے پیٹ سیدھا رہے۔ ہم لوگ تو اتنا کھا گئے کہ پیٹ وزن ہو کے کمر جھک گئی ہماری۔ اور میرے نبی نے کہا کہ یقمن صلبہ، اتنا کھا لو کہ آپ کی کمر سیدھی رہے، 4 لقمے بسے، 6 لقمے بسے۔ بھوک رہے گی رہنے دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ کو بھوک رہے گی تو آپ کا دماغ کام کرے گا، پیٹ بھر بھر کے ویٹ بڑھا لیتے ہیں تو آپ کا جسم، آپ کا خون، آپ کی ایبیلٹی، آپ کا پورا پاورز اور آپ کے جو ہے نا آپ کی قوتیں پوری کھانے کو ہضم کر کے اس کو ڈائجسٹ کر کے نکالنے میں لگی رہتی ہیں، پھر انسان کھانے کا اور حمام کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ میرے دوست، میرے نبی نے کیا کہا؟
اذا کان یوم صوم احدکم، روزے کا دن ہے، فلا یرفث، نو سیکشول ٹاک، نو سیکشول ڈیزائرس، نو جنسی خواہشات کی بات نہیں ہوگی، گانا نہیں ہوگا، فوٹو نہیں ہوگی، لڑکیاں نہیں ہوگی، پکچرز نہیں ہوں گے، میگزینز، اسٹیٹس، ٹک ٹاک، کچھ نہیں ہوگا. فلا یرفث ولا یفسق، یہ تو ہو گئی اپنی پرسنل، آپ کی لائف میں ہو گئی. دوسروں سے ڈیل کرتے وقت گلی میں جھگڑا، سڑک پہ جھگڑا، والدین سے جھگڑا، بھائیوں سے جھگڑا، بات بات پہ ٹینشن پکارا. انسان اگر بات کرنے کا ادب سیکھ جائے تو جھگڑے بھی ختم، اختلافات بھی ختم، ٹینشن بھی ختم، اور خاندانی مسائل بھی ختم. بات کرنے کا انداز، لوگ بولتے ہیں سن لیجئے، آپ کو کیا بولنا ہے بول دیجئے، مسئلہ ختم ہے. فلا یفسق، میرے نبی نے کہا کہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، بحث و مباحثہ نہیں ہوگا، تو میں نہیں ہوگی. اویسی صاحب اتنے ووٹ لیے، نہیں اتنے ووٹ لیے، اب اس پہ پورا رمضان ختم، پوری رات ختم. عجیب بات ہے، لینے دو نا بھائی، ہو گئی بات، وہ تو پرانی بات ہے، آئندہ کی بات کرو نا. کچھ جو ہو گئی اس پہ بات کر کے کیا فائدہ ہے؟ ایسے ہزاروں ٹاک، ہزاروں باتیں، ہزاروں سبجیکٹ، ایسا ہوا ویسا ہوا، ہو گیا، کیا کرنا ہے، کل کا مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ، واٹس دا پلان دیٹ یو ہیو فار ٹمارو فیوچر. فلا یفسق، بحث، جھگڑا، ٹینشن، ایسا ویسا ہو گیا، ختم. فلا یفسق، میرے نبی نے یہ سکھایا. ہمارا روزے کا مقصد ختم ہو گیا، ہم روزے کے بعد مقصد ہی بھول گئے. روزے کے ساتھ ہمارے بچوں سے جا کے، اگر مسلمانوں کو تو چھوڑ دو، ہمارے بچوں کو کچھ معلوم ہوگا، واللہ العظیم اگر میں جو ہے نا کسی ایک کافر ملک میں جاؤں یا کافروں کی بستی میں چلا جاؤں اور جو ہے نا ہندوؤں کے پاس، کرسچنوں کے پاس، بدھسٹوں کے پاس جا کے پوچھوں رمضان کیا ہے، تو ڈیفینیشن وہ کیا بولیں گے معلوم ہے؟ آپ پوچھے کبھی، کوشش کر کے پرانے شہر کو چھوڑتا، نئے شہر میں جا کے پوچھو رمضان کیا ہے، بولے رمضان بولتے حلیم کا مہینہ ہے، حریص کا مہینہ ہے، دہی بڑے بہت زبردست پکتے ہیں مسلمانوں کے پاس. دیٹ از دا کانسیپٹ آف رمضان. مذاق نہیں کر رہا، حقیقت ہے. رمضان بولے تو ان کے دماغ میں یہ کھانے کا مہینہ، زبردست ہوٹلیں لگے گئے، گلی گلی میں کوچے کوچے پہ جو ہے نا خوب زبردست ڈشز لگیں گے ہر قسم کے. یہ ہے ہمارا رمضان. جو قوم رمضان میں بھی اپنے بھوک اور پیاس پہ کنٹرول نہیں کر سکتی، وہ قوم کا مستقبل ڈر ہوتا ہے. ان کے بچوں کا سوچا جائے، آئندہ آنے والی نسلوں کا سوچا جائے تو ڈر لگتا ہے، ہیبت ہوتی ہے. میرے دوست، آپ جتنے بھی مشہور کھیلنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، بزنس مین ہیں، پولیٹیشینس ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جتنے بھی بڑے اونچے لوگ ہیں، ان کے بڑے پیٹ نہیں دیکھیں گے آپ، ان کو فجر کے بعد سوتا ہوا نہیں دیکھیں گے آپ ان کو جو ہے نا دعوتوں میں 2 بجے رات تک، 12 بجے تک بیٹھنے والا نہیں دیکھیں گے آپ، نہیں دیکھیں گے آپ، بالکل نہیں دیکھیں گے آپ. کیوں؟ کتنا کھانا ہے، کب کھانا ہے، اور ان کی باڈی کو کتنا ضرورت ہے اس کا ان کو اندازہ ہے، جو ہمارا اسلام ہم کو سکھاتا ہے. میں آپ کو قصہ سناتا ہوں. ہمارے مسلمان ایران چلے گئے، وہاں چلے گئے، یہاں چلے گئے. وہ شعر میں جھرو میں آپ کے پڑھا تھا نا، تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. قوموں کی تقدیریں، عزتیں، ترقیاں ان کو پہلے کس سے ملتی ہے؟ محنتوں سے، قربانیوں سے. شمشیر و سنا سے ان کو ملتی ہے، قربانیاں دیتے ہیں، ترقی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد بچے آتے ہیں آرام سے کھا کے، اور باپ کی کمائی پہ گزارا کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد تباہ و بربادی ہو جاتی ہے. تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. اس کے بعد گانے ہوتے ہیں، مجرے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے نا مزے کی جو ہے نا انٹرٹینمنٹ کی پارٹیاں جمع ہونے لگتی ہیں، تو وہ قوم تباہ ہونے لگتی ہے، برباد ہونے لگتی ہے. میرے دوست، کیا سناؤں آپ کو اس تھوڑے سے قصے میں آپ لوگوں میں. مسلمان جب ہندوستان کو آئے تھے، صرف 8,000 مسلمان تھے جب پہلی مرتبہ آئے تھے دین اسلام پھیلانے کے لیے. پورا ہندوستان ان سے لڑنے ٹھہر گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. 8,000 کے سامنے پورا ہندوستان نہیں ٹھہر سکا. مغل جب آئے تھے تو
تقریباً 90,000 تقریباً وہ لوگ 9,000 تھے، اور جب ان کی حکومت جا رہی تھی تو 10,000 تھے وہ لوگ۔ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ حکومت کر رہے تھے؟ کیا ان کا باپ فقیر تھا؟ اورنگزیب کا نام سنتے رہتے ہیں آپ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں ان کے نام سے، کیوں؟ ان کا باپ شاہجہاں کے پاس اتنا پیسہ تھا، پوری دنیا میں سب سے مالدار ملک تھا انڈیا، پیسہ زیادہ ہو گیا تو تاج محل بنا دیے، مقبرے بنا دیے، پتہ نہیں سڑکوں کے تو بنا دیے تھے۔ اور وہ زمانے میں ان کا بیٹا فوجیں لے کے کبھی دکن کے پہاڑوں میں، جنگلوں میں، کبھی مہاراشٹر کے گلیوں میں، کبھی جو ہے نا ہندوکش کی پہاڑیوں میں، کبھی مگرمچھ کے منہ میں گھوم رہا ہے۔ سپہ سالار، آئی بات سمجھ میں؟ ترقی کرنے والی، حکومت کرنے والی، آگے بڑھنے والی نسلیں کھا کے سلانے والے اپنے بچوں کو نہیں رکھتی ہیں، جیسا کہ ہماری نسلیں آج ہیں۔ ہمارے بچے فرسٹ میں فرسٹ کلاس، سیکنڈ میں فرسٹ کلاس، تھرڈ میں، فورتھ میں، 10th تک چھوٹے رہتے ہیں نا، چھوٹے رہتے ہیں، ماں باپ ان کو بولتے بچہ اچھا پڑھنا، بعد 11th میں 12th میں آ جاتے جوان ہونے لگتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہارمونل چینج ہو جاتے، اس کے بعد بچہ رات میں نہیں سو رہا، دن میں نہیں سو رہا، اس کے بچے کو موبائل دے دیے، موبائل نہیں دے تو میں بھاگ جاتا ہوں، تعلیم چھوڑ دیتا ہوں، مر جاتا ہوں، سوسائڈ کر لیتا ہوں۔ یہ مسائل پیدا ہوتے، اس کے بعد ہمارے بچوں کا ڈراپ آؤٹ ریشیو شروع ہوتا ہے۔ گریجویٹ ہمارے بچے 2%، 4%، 5%، وہ بھی گریجویٹ ایسے گریجویٹ بنتے خالی شادی کے روقے میں کام آتا، وہ دنیا کو اور ان کو پیسے کمانے کے لیے بھی کچھ کام نہیں آتا، ایسے پورے گریجویٹ۔ اور ہماری نسل پھر اب روئے تو کس کے اوپر روئے؟ ہماری نسل پہ واویلا مچائیں تو کس سے واویلا مچائیں؟ میرے دوستوں، میری بہنوں، اپنی اولاد پہ توجہ دو، اپنی اولاد پہ توجہ دو۔ کیا ہو گیا ہے تمہارے بچوں کو؟ تم کو مت پتہ ہے؟ ماں واٹس ایپ پہ بزی، باپ فیس بک پہ بھی، بچے پورے انسٹاگرام کے ہو کے رہ گئے۔ آپ کے بچے موبائل میں دیکھتے 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 ہمارا دماغ خراب ہو گیا۔ ریسرچ، میں ایسی باتیں ہوا کے طوطے مینے کے قصے بولنے کے لیے نہیں آیا، جا کے پوچھو آپ برین اسپیشلسٹ سے، سائیکاٹرسٹ سے، سائیکالوجسٹ سے، آپ کے بچوں کا دماغ کتنا ڈیمیج ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دماغ بنایا نا، اس میں محبت کا بھی ایک خانہ ہے، اس میں جو ہے نا سوچنے کا بھی ایک خانہ ہے، اس میں جو ہے نا کنٹرول، اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنے کا بھی خواہشات۔ ہمارا دماغ سوچتا کہ بھئی ہم نہیں کرنا بول کے، یہ خواہشات یہ دماغ کے حصے، لیکن ہمارے یہ دماغ کے حصے استعمال نہیں ہو رہے ہیں۔ نہیں، ہمارے بچے خالی گانے سن سن کے، میسج دیکھ سکے، یہ چیزیں موبائل میں گیمز دیکھ دیکھ کے جب تک چھوٹے رہیں تو ان کے سوچنے کی صلاحیتیں اور ان کے پیار و محبت کی حصے یہ سب ڈیمیج ہو گئے۔ آپ کے دماغ پہ پورے کا پورا آپ کے بچوں پہ گانے ہیں، گیمز ہیں اور پتہ نہیں کیا ہے، خلاص آپ کا بچہ سوچنے کے لائق نہیں رہ گیا۔ 10 سال کے 12 سال کے بچے کو اگر آپ غصہ کرو تو آپ کو ڈراتا، میں مر جاتا ہوں بول کر ڈراتا۔ چلے گئے وہ بچے۔ جب ہمارے باپ دیکھتے تو ہم کو پیار اور محبت آتی، ماں اٹھ کے پکاتی تو ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے۔ آج کے بعد کون کرو بولا تمہارے کو سگی کو آرڈر دے دو، چلے گیا، اس کا دماغ ڈیمیج ہو گیا۔ ہم لوگ ایک پاگلوں کی نسل کی تربیت کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کا ڈیمیج ہو گیا ہے۔ کبھی میرے پاس لے کے آتے لوگوں کو، کبھی ڈاکٹروں کے پاس لے کے جاتے، سائیکاٹرسٹ میرے دوست مجھے بتاتے ہیں، میرے پاس لے کے آتے، بابا کے سامنے بچہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، بابا کو باہر بھیج کے اماں کو میں بچے سے پوچھتا ہوں، فرسٹ کلاس فرسٹ ایئر میں لائے بچہ ایک، کیا ہو گیا؟ میں پڑھ رہا ہوں تو میرے کو اس کے اندر جو ہے نا وہ گانے نظر آ رہے، میرے کو جو ہے نا گیمز نظر آ رہے، میرے کو شیطان بلیاں نظر آ رہے، کیا کیا کی نظر آ رہے۔ پھر میرے کو دعا پڑھو بولتے، دماغ خراب ہو گیا۔ دعا کا نہیں ہے مسئلہ، آپ کا بچہ گیمز دیکھ دیکھ کے، آپ کا بچہ ہارر فلمز دیکھ دیکھ کے اس کا دماغ اتنا ایکٹیو ہو گیا، اس کے دماغ کے سوچنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی، اس کے دماغ کی کنٹرول کی خواہشات ختم ہو گئی۔ کتاب بھی دیکھتا ہے تو کانسنٹریشن 1 منٹ سے 2 منٹ سے زیادہ نہیں کر سکتا آپ کا بچہ، کانسنٹریشن کتاب نہیں دیکھ سکتا آپ کا بچہ، پڑھ نہیں سکتا آپ کا بچہ، یاد نہیں کر سکتا آپ کا بچہ۔ ایسی نسل کیا کس سے مقابلہ کرے گی؟ ہم کیا روئیں بی جے پی پہ، RSS پہ؟ ان کے بچے موبائل نہیں استعمال کرتے 10th تک 12th تک۔ اچھے اسکولز میں موبائل آج بھی الاؤڈ نہیں ہے، انٹرنیٹ آج بھی الاؤڈ نہیں ہے، اسی لیے وہ لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، سوچو
آپ کے بچوں کا دماغ ڈیمیج ہو رہا ہے. آپ کی بچیاں 14 سال میں اگر آپ کے بچیوں سے بولیں کہ بیٹا ان سے نہیں ملو, یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو, میں خودکشی کر لیتی ہوں, میں بھاگ جاتی ہوں, میں پولیس میں چلے جاتے ہوں, ماں باپ کا ویلیو ختم ہو گیا. دماغ جو ماں باپ سے محبت جتانے والا حصہ تھا وہ ڈیمیج ہے آپ کے بچوں کا. جاؤ ریسرچ کرو, آن ریکارڈ یہ ڈیٹیلز موجود ہیں. میرے دوست, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. سنے یہ حدیث کے بھی آپ لوگ بہت دفعہ سنے, لیکن مفہوم میں سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو. میرے نبی نے کہا کہ دیکھو یہ بک بیکار کچرا, بیکار حرکتیں کرنے والے, بیکار باتیں کرنے والے, غیر ضروری حرکتیں, غیر اسلامی حرکتیں کرنے والے اور اس کے مطابق اپنی پریکٹیسز کرنے والے, ہم کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بولے اللہ کے رسول, من لم یدع قول الزور والعمل به, بیکار باتیں بیکار کام کرنے والے, خالی بھوکا رہنے سے ہم کو روزے کی لا حاجت ان یدع طعامہ وشرابہ, کھانا پینا چھوڑنے سے کیا ضرورت ہے ہمارے. اللہ تعالیٰ ظالم ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ بھوکے رکھنا دیکھنا چاہتے کیا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کو ایک چیز دینا چاہتے. آپ تو بھوکے تو رہ گئے 1 گھنٹہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے, لیکن یہ ہے کہ آپ کی بقیہ سب چیزیں جو ہے نا کوئی تبدیل نہیں ہوئی, تو آپ کا روزہ تو گیا ہی گیا. میں روزے کی باتیں کرنے نہیں آیا, مجھے آپ کے دین کا آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. میں آپ کو یہ بولنے کے لیے ہماری نسلیں, مجھے نسلوں کا فیوچر مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے. ہمارے بچے پڑھنے کے لائق نہیں رہ گئے, ہمارے بچے محنت کرنے کے لائق بھی نہیں رہ گئے, ہمارے بچے تو بھاگنے کے لائق بھی نہیں رہ گئے. بھگا کے دیکھو اپنے 18 سال 20 سال کے بچوں کو, آدھے 500 میٹر کے بعد جو ہے نا چکر کھا کے گر جائیں گے ہماری نسل. یہ تیرے ہیں افرنگی, تیرے قالی ہیں ایرانی, لہو مجھ کو رلاتی ہے تیرے جوانوں کی تناسانی. یہ بچے اور بچیوں کی لگژری لائف, آرام, فجر کو نہیں اٹھ سکیں گے, آرام, گانوں سے نہیں بچ سکیں گے, آرام, فیشن کے کپڑوں سے نہیں بچ سکیں گے, آرام, اپنے اسٹیٹس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے, شو. لگژری لائف سے مجھے خون کے آنسو آ رہے ہیں میرے بچوں کی نسل کو دیکھ دیکھ کے. لہو مجھ کو رلاتی ہے تیرے جوانوں کی تناسانی. اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں, فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. نیک لوگوں کے بعد ایسی نسل آئی جو نماز میں سستی کرتی تھی اور اپنے خواہشات کے پیچھے رہتی تھی, گانوں کے پیچھے, لڑکیوں کے پیچھے, مجروں کے پیچھے, ڈانس کے پیچھے, اچھے کھانوں کے پیچھے. طرح طرح کے کھانے بنا کے کھاؤ, لال چلی, ریڈ چلی, گرین چلی, بلیک چلی, پیپر چلی, پتہ نہیں کس قسم کے 50 قسم کے بنا کے کھاؤ. چکن 18 قسم کا چکن, ہر قسم کے کلران ڈالتے جاؤ, کھاتے جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یأکلون کما تأکل الانعام, جانوروں کی طرح کھاتے ہیں. جو لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. کھانے پہ بات کرنے کے لیے نہیں آیا میں آج, خالی خواہشات کے کنٹرول کرنے سے آپ کا روزہ قبول ہو جائے نہ ہو جائے یہ بات کی بات ہے, لیکن آپ کو عزت سے جینا ہے, آپ کے بچے کامیاب بننا ہے, آپ کے بچے پروفیشنل بننا ہے, کامیاب تاجر, کامیاب ایجوکیشنسٹ, اسٹوڈنٹ, ترقی یافتہ, عزت سے جینے والے بننا ہے. تو آپ کے بچوں کو بھوکے رکھنا, کنٹرول کرنا سکھائیے. چند لقمے کھانے والا بنائیے, چند لقمے کھانے والا بنائیے. دعوتوں میں ایک وی آئی پی ونگ ہوتا, وی آئی پی ونگ بولے تو کونے میں رہتا, اس میں بڑے بڑے آئی ایس, آئی پی ایس, کمشنر پولیس, ایم ایل اے, ایم پی آتے. 2-4 کلو پکاتے ان کو, سب لوگ ایسا کھا کے ایک لقمہ کھاتے, 2 کھیرا کھا لے کے چلے جاتے اٹھ کے, وہ بھی دھوکے کھا کے چلے جاتے 5 منٹ کے لیے آ کے. اور یہاں پہ ادھر پکتا 500 کلو کا, دے لاؤ 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 چلتا رہتا ہے. کھا لیے جا کے, اب پھر اس کے بعد ہاضمے کے گولیاں کھانا, فجر تک ہضم نہیں ہوتا, پھر پورا دن بیماری پریشانی. یہ پورا 2 دن ویسٹ ہمارے ایک دعوت میں. ان لوگوں کا کیا کرے, آئے سب 2 لقمہ کھا کے چلے گئے. ان کو دوبارہ صبح میں پھر فل ٹائم جاب کرتا ہوں. ترقی کرنا ہے اس کو,
ترقی کرنا ہے۔ میرے دوستو، کاش کہ میں جو بات اپنے اندر فیل کر رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، کہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ بھوکے رہنے والے بن جاؤ، پیٹ بھر والے نہیں بنو۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خندق کا موقع ہے، جنگ خندق، 5 کلومیٹر تک خندق کھود دیے مسلمان، 3000 مل کے۔ سبحان اللہ، معلوم نہ قصہ سناؤ اپنے بچوں کو بٹھا کے، نبی کی زندگی پڑھاؤ سیرت، رکھ دیے، کھود دیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آ کے بولتے، اللہ کے رسول 3 دن سے کھانا نہیں ہے، پیٹ پہ پتھر باندھا ہوں۔ میرے نبی پہ اٹھا کے بولتے، دیکھو یہاں 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا۔ کامیاب تاجر، مالدار خاندان کی بیٹی تھی وہ، ابو بکر صدیق، مکے کے مالدار ترین بزنس مین تھے، ان کی بیٹی تھی وہ، اور کہتی ہیں کہ 2 مہینے اپنے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ان کے بھانجے پوچھتے، اے ام المومنین کھاتے کیا تھے؟ بولے صبح چند کھجور اور پانی ہوتا تھا ہمارے گھر میں، صبح کھا لیے، دوپہر میں کھا لیے، مسئلہ ختم۔ یہاں پہ تو معلوم ہے آپ لوگوں کو، ماشاءاللہ سے 24 آورس پکتا یا پکانا یا پھر کھاتے رہنا، کھاتے رہنا۔ میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے روزے رکھتے تھے، آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ پہلے تو کھاتے کتنا تھے وہ تو میں بول دیا۔ جس زمانے میں اللہ کے رسول کھاتے تھے، 2 مہینے کھجور تھوڑا پانی، 2 کھجور 2 پانی، 2 مہینے کھا لیے۔ کھانے کی بات چھوڑ دو، بھوکے رہنے کی بات کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے 30 دن روزے رکھتے تھے، یا ہے کہ 20 دن سے زیادہ، اکثر شعبان روزے رکھتے تھے۔ رمضان کے 30 دن، 60 دن تقریباً سمجھو، 55 دن۔ پیر جمعرات کے روزے اللہ کے رسول کے ہوتے تو مہینے میں 8 روزے وہ ہو گئے، اور ایام 20، 13، 14، 15 کے روزے رکھتے تو 3 + 8 12 روزے وہ ہو گئے۔ تو آدھے سال سے زیادہ میرے رسول بھوکے ہیں یا کہ روزہ رکھ رہے ہیں؟ بھوکے ہیں یا روزہ رکھ رہے ہیں؟ میرے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے تھے تو ان کے ماننے والے کیسے تھے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ بولتے تھے کہ اللہ کے رسول تو اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرما لیا، حضور ہیں، معاف فرما دیے، انہوں اگر 2 روزے رکھے تو ہم لوگ 4 روزے رکھنا ہو، ایسا سوچتے تھے وہ لوگ۔ ایک مرتبہ ایک قصہ سنا کے میں ختم کر دیتا ہوں میری بات۔ اب صحیح بخاری کا قصہ، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے والد صاحب شکایت کرنے کے لیے آئے۔ شادی ہو گئی، بیوی کو شکایت ہے، ہنی مون کچھ بھی نہیں۔ ہنی مون کی بات کیا، وہاں پہ تو بستر کی بات چل رہی تھی، رات میں بیڈ روم میں نہیں رہتے، انہوں بیوی کے ساتھ بول کے شکایت کر ہاں میں ہنی مون ہمارے بچوں کو سمجھ میں آتا بول کے بول دیا میں۔ تو ان کے والد آ کے بولتے ہیں کہ شادی ہو گئی، بیڈ روم میں رہتا ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص، ایک صحابی کا واقعہ سامنے آ جاتا، ورنہ وہاں کا کلچر تھا وہ صحابہ کا۔ بولے کیا ہے؟ بولے اللہ کے رسول مجھے قیامت اور آپ یاد آ جاتے ہیں، تو اسی لیے پھر مجھے جو ہے نا دنیا کی لذتوں میں کوئی مزہ نہیں رہتا، میں پوری رات نماز پڑھتا ہوں اور پورا دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ایسا نہیں، ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھو۔ بولے اللہ کے رسول اتنے تھوڑے روزے، 1 مہینے میں 3 روزے نہیں ہوتا میرے سے، میں تھوڑا زیادہ رکھتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول بولے 2 دن روزہ چھوڑو، 1 دن روزہ رکھو، 2:1، مطلب 10 دن روزے ہوتے پورے مہینے میں، 20 دن روزے نے۔ اللہ کے رسول کیا الٹا کر دو نا ذرا، 20 دن روزے رکھ لیتا ہوں، 10 دن روزے چھوڑ دیتا ہوں، ایسا نہیں۔ اللہ کے رسول ایسا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ سم یومن وافطر یوم فإنه صيام داؤد وليس أفضل من ذلك۔ بولے ایسا نہیں، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن روزہ چھوڑو، ایسے داؤد علیہ السلام کا طریقہ تھا، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ وہ تکلیف سے برداشت کر لیتے، اچھا ٹھیک ہے بول کے۔ کتنے روزے رکھتے تھے؟ آدھا سال رمضان کو چھوڑ کے بھائی، پھر وہ شعبان کے روزے، محرم کے روزے، وہ سب چھوڑ کے۔ یہ کلچر تھا ہمارے مسلمانوں کا، مردوں کا عورتوں کا، ایسے روزے رکھتے تھے وہ لوگ۔ پھر قرآن کی باری آئی، روزانہ قرآن پڑھتے تھے۔ دیکھیے ہمارا کلچر، جی ٹھیک ہے۔
یہ سب چیزیں، یہ بچے آئندہ چل کے ہم لوگ مر جائیں گے تو یہ لوگ ہی قوم کو لے کے چلیں گے. کیا تربیت ہو رہی ہے دیکھیے آپ لوگ. بہرحال کچھ بول رہا تھا میں روزے کی. قرآن وہی حدیث میں ہے، قرآن کی باری تھی. ولیمے میں کوئی نہیں بولا میرے کو آج ٹائم لیٹ ہو گئے ولیمہ ختم کرو، بلکہ آج تک نہیں بولا میرے کو کوئی بھی، الحمدللہ سے. تو قرآن کی جب باری آئی تو وہ روزانہ قرآن پڑھتے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں قرآن روزانہ نہیں پڑھو، مہینے میں ایک پڑھو. مہینے میں ایک اتنا کم، بہت تکلیف ہوتی ہے، ایسا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے میں ایک مرتبہ. نہیں، ہفتے میں ایک بہت کم ہو جاتا نا کو، میں روزانہ پڑھ رہا ہوں، ہفتے میں ایک کم. بولے چلو ٹھیک ہے، تم کیا کرو 3 دن میں ایک مرتبہ پڑھ لو. نہیں اللہ کے رسول روزانہ کا پلیز کیا پرمیشن دے دو. بولے نہیں، کبھی کبھی الگ بات ہے، لیکن کلچر میں، تمہاری کلچر میں 3 دن میں ایک مرتبہ منیمم. یہ حدیث ہے. یہ واقعہ آپ کے سامنے میں اس لیے بیان فرمایا کہ ہمارے صحابہ، ہمارے بزرگ لوگ دنیا میں حکومت کرتے تھے، مسلمانوں کا بھی نان مسلم کا بھی میں قصہ بیان کیا. یہ لوگ اپنے خواہشات پہ کنٹرول کرتے تھے. مجھے امید ہے کہ میرے دوست رمضان میں کھائیں گے کم، عبادت زیادہ کریں گے، اور رمضان کے بعد بھی آپ کے بچوں کو بھوکا رہنے کا، کنٹرول کرنے کا عادی بنا دیجئے. تو پھر آپ کے بچوں کو پھر کامیاب بنو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.